میرا دبئی میں ہوٹل تھا اور اچھی آمدن ہوتی تھی۔ میں وہاں سے اضافی رقم اپنے بھائیوں جیسے دوست کو بھیجتا رہا کہ وہ میرے لیے پلاٹ خرید کر مکان تعمیر کر دے گا۔ 10 سال بعد پاکستان واپس آیا، گھر میں داخل ہوا تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ میری بیوی نہایت بری حالت میں تھی، بچے رو بلک رہے تھے اور میرا دوست چارپائی پر بیٹھا تھا اور میری بیوی اس کے پاؤں میں۔ آج میں پردیس جانے والا تھا۔ ہر انسان کی طرح میرا دل بھی رو رہا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ اپنی فیملی کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ میں اپنے کمرے سے سامان لے کر باہر آیا تو میری 9 ماہ کی بیٹی بلک بلک کر اندر رونے لگی۔ میرے لمس کی اس کو عادت ہو گئی تھی۔ میرا 3 سال کا بیٹا میرے پاؤں سے لپٹ کر سسکیوں سے رو رہا تھا، جبکہ میری بیوی کچن کے پاس کھڑی گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ گھر کا ماحول کافی افسردہ تھا۔ زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اس طرح اپنے خاندان کو چھوڑ کر اکیلا پردیس چلا جاؤں گا۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ ماں باپ، سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ صرف ایک میں ہی بچا تھا جو اپنے خاندان کو لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ میری بیوی کے بھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ میرے پیچھے سے وہ سب کیسے سنبھالے گی، لیکن ایک امید کی کرن انسان کی زندگی میں ہمیشہ روشن رہتی ہے۔ اسی پر میرے گھر کا دروازہ کھٹکا تھا اور میرا دوست احمد اور اس کی بیوی اندر داخل ہوئے تھے۔ مجھے اس طرح ایک ہی جگہ پر کھڑا دیکھ کر میرا دوست فوراً بولا کہ تم اگر اسی طرح کھڑے رہو گے تو کس طرح تم آگے بڑھو گے؟ اور بھابھی صاحبہ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ کوئی غلط کام کرنے نہیں جا رہا، اپنے گھر کے لیے روزی کمانے جا رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خوشی خوشی اس کو الوداع کہیں۔ آگے جا کر اس نے بہت کامیاب ہونا ہے۔ جبکہ میری بیوی اب بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ میرے دوست کی بیوی کے گلے لگ کر بولی، آپ لوگ میرا درد نہیں سمجھ سکتے، ہمارا کوئی نہیں ہے، صرف میرا شوہر ہی میرا سب کچھ ہے۔ اگر یہ بھی چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ جبکہ میری دوست کی بیوی اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں بھابھی، ہم ہیں آپ کے پاس، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ہم خیال رکھیں گے آپ کا، اور اگر بھائی جان جائیں گے نہیں تو کس طرح وہ آپ لوگوں کو سنبھالیں گے؟ آپ کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، دونوں کا مستقبل ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے بچے بہترین مستقبل بسر کریں؟ جبکہ میری بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خاموش ہی رہی تھی۔ میں گہری سانس لے کر اپنی بیوی کو ایک آخری نگاہ دیکھ کر خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے قریب گیا تو وہ روئے گی، اور مجھ میں ہمت نہیں تھی اس کے آنسو برداشت کرنے کی۔ میں اپنے دوست کے ہمراہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرا دبئی میں ویزا لگ گیا تھا اور وہیں جا کر میں نے تہیہ کیا کہ کسی ہوٹل میں شیف کا کام کروں گا، کیونکہ میری کوکنگ سکلز بہت اچھی تھیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سچی نیت سے کوئی کاروبار شروع کریں یا سچی نیت سے کسی کی مدد کریں تو رب تعالیٰ آپ کو بہت نوازتا ہے۔ ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر میں نے اپنے دوست کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ میں بہت مان سے تم پر اپنی فیملی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم میرے گھر میں آٹا ڈلوانا یا پھر میری بچی کو پیمپر لانا یا میرے بچوں کو اسکول چھوڑ کر آنا، بس ان لوگوں پر نظر رکھنا، اور میں جو پیسے تمہیں بھیجوں گا وہ میری بیوی تک پہنچا دینا۔ وہ ایک ان پڑھ عورت ہے، اگر اس کو تعلیم یا ان معاملات کو ذرا بھی صلاحیت موجود ہوتی میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کرتا، اور کچھ دنوں میں تم تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو سمجھا بھی دینا، پھر اس کا وہیں پر بینک اکاؤنٹ بنا دینا تاکہ میں آرام سے پیسے ٹرانسفر کر سکوں۔ میرا دوست میرے کندھے تھپتھپاتے ہوئے بولا کہ تم بالکل پرائے والی باتیں کر رہے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور بھابھی صاحبہ میری بہنوں جیسی ہیں، تم ٹینشن مت لو، میں تمہاری بیوی بچوں کا خیال رکھوں گا، تم پرسکون ہو کر جاؤ اور کامیاب ہو کر لوٹو، میں تمہارے پیچھے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے سکون ملا تھا۔ اپنے سامان لیے میں آگے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے ایک اطمینان سا تھا، احمد پیچھے ہے، واقعی وہ میری بیوی کو بھی سنبھال لے گا اور میرے بچوں پر بھی کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اور کہتے ہیں نا کہ جس پر جتنا بھروسہ کیا جاتا ہے وہی آپ کا بھروسہ مٹی مٹی کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ بورڈنگ پاس کلیئر کروا کر ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے میری بیوی کے آخری الفاظ یاد آ رہے تھے، سفیان، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ یاد رکھنا، آپ جتنے مان کے ساتھ
اپنے بھائی جیسے دوست کے حوالے اپنے بچوں کو اور مجھے کر کے جا رہے ہیں۔ کچھ مہینوں کی بات ہے، یہ بھی بدل جائیں گے اور آپ دیکھنا یہی ہماری سب سے بڑی پہلے کاٹ کر رکھ دیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ احمد بھائی بہت اچھے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ان کی نیت میں فتور ہے۔ نہ جانے کیوں ان کی بیوی اور ان کی آنکھوں میں مجھے چور نظر آتا ہے، جبکہ میں نے اپنی بیوی کو بری طرح جھاڑ دیا تھا۔ خبردار، جو تم نے میرے بھائیوں جیسے دوست پر بلا وجہ کا الزام لگایا، شرم آنی چاہیے۔ اس کی بدولت ہی تو میرے باہر جانے کی کوشش ممکن ہوئی ہے۔ اگر وہ مجھے پیسے نہیں دیتا تو میں کبھی بھی باہر کا نہ ویزا لگوا پاتا اور نہ ہی میں ٹکٹ خرید پاتا۔ تم تو شکر ادا کرنا چاہیے، میرے بھائی جیسے دوست نے ہمارا اتنا ساتھ دیا۔ جبکہ میری بیوی ایک ہی بات بولی تھی، ہمیشہ یاد رکھنا، خون اپنا ہوتا ہے اور پرایا دھن پرایا ہی ہوتا ہے۔ خون ایک وقت میں آپ کا خیال ضرور کرے گا، لیکن پرائے کبھی آپ کا خیال نہیں کریں گے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے اب بے چینی ہونے لگی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی، جو درد آپ کو اپنا محسوس کر سکتا ہے وہ کبھی بھی کوئی پرایا محسوس نہیں کرے گا۔ بے شک ایک وقت میں آپ کا ساتھ ضرور دے گا، لیکن کسی نہ کسی وقت میں آپ کو دغا بھی دے گا۔ یہ بات مجھے معلوم تھی، لیکن میں اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ اب رب کعبہ میری بیوی بچوں کو سلامت رکھنا، ان پر کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آئے۔ میرے لیے یہ لوگ بہت ہی ضروری ہیں، اگر ان میں سے بھی کسی کو ایک بھی کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میری بچی بہت چھوٹی ہے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی عزت پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جس بات کا ڈر آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس میں کسی نہ کسی طرح مصلحت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی میری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر فلائٹ کی طرف بڑھ گیا، اس بات سے بے خبر کہ پیچھے میری بیوی بچے کس حالت میں گزر رہے ہیں۔ ایک لمبی پرواز بھر کر میں دبئی ایئرپورٹ پر تقریباً کئی گھنٹوں بعد پہنچا تھا۔ وہاں پر قدم رکھتے ہی میں نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کو دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے میرے اللہ، میرے لیے آسانیاں فرمانا، میرے مالک مولا، یہاں پر مجھے آرام سے روزی مل جائے۔ ابھی فی الحال میں نے اپنے لیے ایک معمولی ہوٹل بک کروایا تھا، جہاں پر میں 2 دن ٹھہرنے والا تھا، اور اس 2 دن کے درمیان مجھے اپنے لیے ایک جاب ڈھونڈنی تھی جو میرے لیے رہنے کی جگہ بھی پرووائڈ کریں۔ میں سیدھا ہوٹل آیا، وہاں پر اپنا سامان وغیرہ رکھ کر میں نے شاور لیا تو فون کر کے اپنے دوست کو اطلاع پہنچا دی تھی کہ میں ہوٹل پہنچ گیا ہوں، تو میری بیوی کو بتا دینا، اگر ہو سکے تو میری بات بھی کروا دینا تاکہ میں اس کو مطمئن کروا دوں۔ جبکہ وہ فوراً بولا، ارے تم پریشان ہو، میں بھابھی صاحبہ کو بتا دوں گا۔ ابھی فی الحال میں گھر آ گیا ہوں اور اب سسرال جانے کی تیاری کر رہا ہوں، صبح تک یا کل تک میں تمہاری بات کرواتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ پلیز کروا دینا، کیونکہ مجھے معلوم ہے میری بیوی بہت حساس اور معصوم ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلد ہی ڈر جاتی ہے۔ بچی بھی چھوٹی ہے، اسے کچھ ہدایتیں بھی کرنی ہیں۔ آخری وقت میں اس سے ملاقات بھی نہیں کری، مجھے معلوم ہے کہ وہ خفا ہوگی، جبکہ اس نے ہاں ہاں کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ اس کا رویہ تھوڑا مختلف محسوس ہوتا تھا، مگر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہو۔ فی الحال میں نے تھوڑی دیر آرام کیا تھا اور پھر ہوٹل سے باہر نکل کر ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا ارادہ سب سے پہلے نچلے طبقے کے ریسٹورنٹ میں جانے کا تھا، جہاں سے میں اپنی جاب کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے یہاں پر کم پیسے ملیں گے، لیکن میں نے دل ہی میں یہی خود کو سمجھایا تھا کہ چھوٹی چیز کی شروعات سے انسان بڑا خواب حاصل کر ہی لیتا ہے۔ میں پہلے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول مجھے کچھ عجیب لگا، مگر میں اپنا سر جھٹک کر فوراً ریسیپشن کی طرف گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر میں نے جاب کی بات کی تو وہ فوراً بولے، یہاں پر مکمل انٹرویو ہوتے ہیں اور ابھی ساری ویکنسیز بند ہیں، فی الحال آپ چلے جائیں اور یہاں اپنا نمبر درج کروا دیں، اگر ہماری ضرورت محسوس ہوئی تو آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے۔ میں تھوڑا سا ہچکچایا تھا کیونکہ دبئی کے میرے پاس سم بھی موجود نہیں تھی۔ میں ان سے معذرت کر کے باہر آ گیا تھا اور فوراً ہی ایک دکان کی طرف بڑھا جہاں سے سم خرید سکوں۔ وہاں جا کر میں نے اپنے لیے دبئی کی سم لی تاکہ یہاں پر جتنے بھی لوگوں سے میرا کانٹیکٹ ہو ان سے بآسانی میری بات ہو سکے۔ سم وغیرہ اپنے موبائل میں لگا کر اب میں دوسرے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں پر بھی مجھے یہی سننے کو ملا۔ مجھے اب مایوسی ہونے لگی تھی، چاہے یہاں آ کر مجھے اس طرح ہی ہر جگہ سے جواب مل جائے گا
کہ ویکنسی نہیں ہے۔ اگر یہی ہوتا رہا تو میں کیا کروں گا؟ میں نے اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر ہمت جتائی تھی اور دوبارہ ایک نچلے طبقے کے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں کا ماحول بھی کافی عجیب تر تھا، مگر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ریسیپشن پر جا کر میں نے شیف کی نوکری کا بتایا تو فوراً ہی وہاں کا ریسیپشن بولا کہ جی جی بالکل، آپ ادھر آ جائیں، ہمیں ایک شیف کی ضرورت ہے۔ میڈم بول کر گئی تھی صبح ہی صبح کہ ایک شیف مجھے چاہیے۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے اب دھیرے دھیرے سکون آنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے اندر بلایا گیا تھا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک لیڈی بیٹھی تھی، ان کا لباس ناقابل قبول تھا۔ میری نظریں فوراً ہی جھک گئی تھیں۔ آتے وقت میں خود سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ زندگی کے چاہے کتنے ہی سال مجھے تنہا کیوں نہ گزارنے پڑے، مگر اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ اس عورت نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے باپ بنایا ہے، تو میں کبھی اس کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں نے اندر جاتے ہی انہیں سلام کیا تھا، مگر اس عورت کا اردو نہیں آتی تھی۔ اب مجھے تھوڑی پریشانی ہونے لگی کیونکہ مجھے انگلش اچھی طرح نہیں آتی تھی۔ چند لمحے بعد اس عورت نے میری پریشانی بھانپتے ہوئے باہر سے ایک آدمی کو بلایا تھا جو اردو اور انگلش دونوں جانتا تھا۔ وہ اب بیٹھ گیا اور وہی مجھے اس عورت کی باتیں سمجھانے لگا۔ اس نے مجھے اپنے ہوٹل کی تمام کنڈیشن بتائی تھی کہ یہاں پر آپ کو دن اور رات کام کرنا ہوگا، رہنے کے لیے جگہ آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ کی طرف سے ہمیں شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ 2 غلطیوں کے بعد آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ میں نے اس طرح سے 5 شیف نکال دیے ہیں۔ آپ چھٹے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ ایمانداری سے لگن سے کام کریں گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں آپ کی سیلری بھی بڑھا دوں گی۔ میرا صرف ایک ریسٹورنٹ نہیں ہے بلکہ کافی ساری شاخیں ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میں تھوڑا پریشان ہوا تھا، مگر میں نے اپنی طرف سے ان کو مطمئن کر دیا تھا کہ آپ بے فکر رہیں، میری ذات سے جو ہو سکے گا میں کروں گا۔ انہوں نے میری تنخواہ پاکستانی روپے میں 40,000 روپے طے کی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، یہاں رہتے ہوئے یہ پیسے میرے لیے بہت کم تھے کیونکہ مجھے یہ پیسے پاکستان کے ہی بھیجنے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھا لیا تھا، کپڑے میں اپنے ساتھ لایا ہوا تھا، کھانا مجھے یہاں سے مل جائے گا، رہنے کے لیے چھت بھی یہاں مل رہی تھی، تو یہ پیسے میں آدھے یہاں جمع کر دوں گا اور آدھے پاکستان بھیجوں گا تاکہ میرے گھر کا گزارا ہو سکے۔ انہوں نے مجھے کل سے آنے کے لیے بول دیا تھا، جبکہ مجھے اب وہی آدمی کا کوارٹر میں لے گیا تھا۔ کوارٹر کافی چھوٹا سا تھا، ایک سیٹ، ایک چھوٹی سی الماری اور ایک چھوٹا فریج بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ٹھنڈا پانی میسر ہو جائے گا۔ ساتھ میں انہوں نے کھانا بنانے کا ایک چھوٹا کچن بھی اوپر کے پورشن میں دیا تھا تاکہ اگر رات کے وقت مجھے بھوک لگ سکے تو میں بنا کر کھا لوں۔ مگر اس آدمی نے مجھے یہی تاکید کی تھی کہ اگر پیسے بچانے ہیں تو کھانا ریسٹورنٹ سے ہی کھا لینا، تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اس آدمی کا نام ذوالفقار تھا اور وہ بھی پاکستان سے تھا، یہاں جاب کرنے کے لیے آیا تھا، یہاں پر وہ ویٹر تھا۔ اس کی سیلری مجھ سے زیادہ تھی کیونکہ وہ کافی پرانا تھا۔ میں نے بھی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ ہوٹل چھوٹا ہے لیکن یہاں پر تمام فیسلٹیز موجود ہیں، میں اپنی ذات سے ان لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے آنے سے پہلے تمام قسم کے کھانے سیکھ لیے تھے، اس لیے یہاں پر آنے کے بعد مجھے پریشانی نہیں ہونی تھی۔ پوری ہی رات میں نے ہوٹل میں ہی گزار دی۔ اگلی صبح میں نے وہاں سے اپنا تمام بل وغیرہ کلیئر کروا دیا اور اپنا سامان لے کر ہوٹل میں پہنچ گیا تھا۔ بلا وجہ وہاں رہ کر میں اپنا بل نہیں بنانا چاہتا تھا، اس سے میرے کچھ پیسے بچ گئے تھے۔ ہوٹل پہنچ کر میری ملاقات ذوالفقار سے ہی ہوئی تھی۔ اس نے میرا ویلکم بہت اچھے طریقے سے کیا تھا، وہی مجھے میرا کوارٹر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب آپ اپنا سامان یہاں رکھ لیں اور میڈم کے حکم دے کر گئی تھیں کہ آپ کو تاکید کی جائے کہ اب آپ آ کر کچن سنبھال لیں۔ ایک شیف وہاں موجود ہے، آپ اس کی موجودگی میں ہی آج کے دن سارے نظام کو سمجھیں گے اور کل سے ڈیوٹی جوائن کر لیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً ہی رضامندی دے دی تھی اور اپنا سامان رکھ کر نیچے آ گیا تھا، مگر اچانک ہی مجھے اپنی بیوی بچوں کا خیال آیا تھا۔ احمد نے کہا تھا کہ وہ میری بات کروائے گا۔ میں فوراً ہی ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا تھا اور ایک طرف کھڑے ہو کر میں نے احمد کو کال لگائی تھی۔ میری پہلی بیل پر ہی احمد نے فون اٹھا لیا۔ میں فوراً بولا کہ کیسے ہو، میری بات کروا دو اپنی بھابھی سے۔
تم گئے تھے اور وہ لوگ ٹھیک ہے نا؟ جبکہ وہ فوراً ہی بولا کہ دراصل میں تو کام پر ہوں، اس وقت رات تک تمہیں خود فون کر کے میں ان سے بات کروا دوں گا۔ ہاں وہ لوگ بالکل ٹھیک ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ میری بیوی نے تمہاری بیوی کو سنبھال لیا ہے، بیٹی بھی تمہاری بالکل تندرست ہے اور بیٹا بھی اب میرے ساتھ کافی گھل مل گیا ہے۔ تم آرام سے اپنا کام کرو۔ خیر تمہیں جاب وغیرہ مل گئی؟ میں نے اس سے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا، جبکہ وہ کافی بھجے ہوئے لہجے میں بولا تھا کہ تم وہاں پر 40,000 کی نوکری کرنے کے لیے گئے تھے۔ جو تم نے وہ ریسٹورنٹ خود کو لیے منتخب کیا ہے، تم کسی بڑے ریسٹورنٹ میں جاتے، تمہیں ہر قسم کے کھانے بنانے آتے ہیں، تم بلا وجہ اپنی سکلز کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جبکہ میں نے فی الحال اس کی باتوں کو گھما پھرا کر ختم کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی باتوں کو سر پر سوار کر کے اپنے لیے نقصان کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال میں چھوٹے سے ہی شروع کرنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ میری شروعات اچھی نہ ہو لیکن اختتام بہترین ہو۔ میں اندر واپس آ گیا تھا اور اس شیف سے کام سمجھنے لگا تھا۔ اس کو بھی اردو نہیں آتی تھی، وہ عربی جانتا تھا، مگر میں اس کے کام کرنے کے انداز کو بھانپ رہا تھا۔ یہاں پر صفائی کا کافی خیال رکھا جا رہا تھا۔ بے شک یہ ریسٹورنٹ چھوٹا تھا لیکن ایک چیز پر دھیان دے رہے تھے۔ پورا دن میرا اسی کشمکش میں گزر گیا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے احمد کو فون نہیں کیا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ دوبارہ فون صبح ہی کروں گا۔ اگلی صبح میرے لیے نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوئی تھی۔ میں نے اٹھتے ساتھ احمد کو فون لگایا تھا تاکہ وہ میری بیوی سے بات کروا دے، مگر دوسری طرف سے اس نے فون ریسیو ہی نہیں کیا۔ مجھے نہ جانے کیوں تھوڑا سا عجیب لگا تھا، مگر میں نظر انداز کیے اپنے کام پر متوجہ ہو گیا۔ میں نے پورا دن لگا کر آج کافی محنت کی تھی، ہر قسم کا کھانا بنایا تھا۔ خدا تعالیٰ نے میرے کھانے میں کافی لذت دی ہے۔ جتنے بھی گاہک آئے سب نے میرے کھانے کی تعریف کی تھی۔ آج کا فیڈ بیک 5 اسٹار ملا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا اور میڈم کی طرف سے بھی مجھے شام میں شاباشی دی گئی کہ بہترین کام کر رہے ہو۔ اگر اسی طرح لگن اور محنت سے کام کرتے رہے ہو تو بہت آگے جاؤ گے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد میری بات احمد نے میری بیوی سے کافی مختصر کروائی تھی، جس میں اس نے صرف اپنی اور بچوں کی خیریت دی تھی۔ میرا دل کافی عجیب ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلی تنخواہ سے ہی موبائل خرید کر اسے بھیج دوں گا۔ میں اس سے غافل نہیں رہنا چاہتا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں احمد پر عجیب سا شک ہونے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے بچوں کی اور بیوی کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ فی الحال میں نے اس طرف سے دھیان ہٹا کر ریسٹورنٹ کی طرف لگایا تھا۔ میں اب ہر روز نئے نئے قسم کے کھانے پکا رہا تھا، جس سے وہ عورت کافی متاثر ہو رہی تھی۔ آج معمول کا دن تھا۔ میں کچن میں کھڑا اپنے کام میں مگن تھا کہ جب اچانک ایک ویٹر آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ آپ کو باہر بلایا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا گھبرایا تھا لیکن پھر باہر چلا گیا۔ باہر ایک فیملی بیٹھی تھی اور ایک عمر دراز شخص اور ایک ادھیڑ عمر آدمی۔ میں پاس گیا تو وہ دونوں باقاعدہ طور پر مجھے گلے لگا کر بولے کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ ہم نے کئی طرح کے ریسٹورنٹ ٹرائی کیے ہیں لیکن یہاں کے کھانے کی بات ہی الگ ہے۔ آپ کو ایک آفر دینا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں جس میں ہم ایک پارٹنر تلاش کر رہے ہیں جو بطور شیف کام کرے اور ہم اس کو 50% پر رکھیں گے، لیکن فی الحال ہم آپ کو کوئی سیلری نہیں دے سکتے۔ آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو اس نمبر اور پتے پر پہنچ جانا۔ ایک کارڈ انہوں نے میری طرف بڑھایا تھا اور چلے گئے۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے، یہ آفر کافی عجیب تھی۔ 50% کا پارٹنرشپ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن وہ مجھے تنخواہ نہیں دیں گے اور اگر میں یہاں سے نوکری چھوڑ گیا تو یہ عورت مجھے دوبارہ نہیں رکھے گی، میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ پوری رات میں نے اسی بارے میں سوچا تھا اور صرف ایک ہی نتیجہ نکلا، نہیں بلا وجہ میری شکایت بڑھ جائیں گے۔ اگلا دن میرا عجیب گزرا تھا۔ 2 دفعہ مجھ سے کھانے میں نمک بھی تیز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی اس عورت سے جھاڑ سننے کو ملی۔ اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اب تم نے کوئی غلطی کی تو میں نکال دوں گی، کیونکہ تم اچھا کھانا بنا رہے ہو اس لیے میں نے تمہیں 1 دفعہ اور مہلت دے دی۔ اور انہی سب باتوں نے مجھے ایک ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر میں ساری زندگی نوکری ہی کرتا رہا
تو میں خود کب بنوں گا؟ میں یہاں پر خود کو بنانے کے لیے آیا تھا، نہ کہ 40,000 کی نوکری کرنے۔ یہ تو میں پاکستان میں بھی کر سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور رات وہاں پر استعفیٰ دے کر اگلی صبح ہوتے ہی میں اپنا سامان لیے اس آدمی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ میں نے اس بار رسک لیا تھا، اور کہتے ہیں نا کہ جو رسک لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ میرا رسک رائے گاہ نہیں گیا۔ جس ریسٹورنٹ میں وہ آدمی مجھے پارٹنر بنا رہا تھا وہ کوئی عام ریسٹورنٹ نہیں تھا بلکہ چلتا ہوا ریسٹورنٹ تھا، لیکن وہاں اسٹاف کی کمی تھی۔ وہ لوگ فی الحال ابھی فوڈ اور اس جگہ کو مینیج کرنے کا خرچہ برداشت کر سکتے تھے۔ اسٹاف کی تنخواہ نہیں تھی اور میں نے اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کیا تھا۔ جتنا بھی آنا تھا اس کا 50% مجھے ملنا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور کام شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے مہینے کے آخر تک ہماری گروتھ کافی تھی، عام ریسٹورنٹ کے مطابق نہیں مگر اس سے کم بھی نہیں تھی۔ مجھے اب صرف یہ تھا کہ یہ لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں یا نہیں، یا پھر 40,000 روپے پکڑا کر کہیں گے کہ بس جو ملنا تھا مل چکا۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے پورے مہینے کی انکم نکالی تھی اور اس کا آدھا حصہ مجھے دیا گیا تھا، جو پاکستانی پیسے میں 10 لاکھ بنتا تھا۔ ایک مہینے میں 10 لاکھ کی رقم میرے ہاتھ میں آئی تھی کہ میرے لیے ایک بہت بڑا گولڈن چانس تھا۔ خدا اس طرح بھی مہربان ہوتا ہے، خدا اس طرح بھی آپ پر نوازش کرتا ہے۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ دبئی آنا میرے لیے غلط ثابت نہیں ہوا، بلکہ یہاں آ کر میرے بھاگ کھل گئے تھے۔ لیکن میں نے یہ بات احمد کو نہیں بتائی تھی۔ اس کو صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ مجھے 40,000 ملے ہیں اور میں پورے پیسے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ سب پیسے تم میری بیوی کو دے دینا، اور گھر کا راشن ڈالے گی اور تھوڑا واش روم میں مسئلہ ہو رہا تھا وہ بھی حل کر دے گی۔ اس نے ہاں بول کر پیسے رکھ لیے۔ میں بھی اب مطمئن ہو گیا تھا کہ اب میرے گھر کی مرمت بھی ہو جائے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور لوگ کافی اچھے تھے۔ ہم نے اگلے مہینے کانٹریکٹ بھی کر لیا تھا جس پر آدھا % مجھے دے دیا جائے گا۔ نہ جانے یہ لوگ کون تھے جو اس طرح کام کر رہے تھے۔ میں اب کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ زندگی اب مجھ پر سکون لگنے لگی تھی۔ میں نے احمد کو بھی تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ جو پیسے میں تمہیں بھیجوں گا اس کے آدھے میری بیوی کو دینا اور آدھے پیسے رکھ کر میرے گھر کی تعمیر کا کام شروع کروا دینا، تاکہ جب میں لوٹ کر آؤں تو مجھے کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تمہیں اس کام کے پیسے دوں گا۔ جبکہ وہ فوراً بولا کہ ارے پاگل ہو، بھائی ہوں میں تمہارا، سودے بازی نہیں کروں گا۔ جبکہ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ شاید بلا وجہ مجھے اس پر شک ہو رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تھا، بلا وجہ میں اس کے بارے میں غلط باتیں سوچ کر بیٹھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور سال پھر 2 سال 3 سال اور مجھے یہاں رہتے رہتے 5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران میری بیوی سے بہت ہی کم بات ہوئی، بشمشکل بس 15 سے 20 بار۔ اس سے زیادہ میں نے بات نہیں کی تھی کیونکہ احمد نہیں کرواتا تھا۔ اس کو جب میں نے موبائل فون کا کہا تھا اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ بھائی موبائل رہنے دو، میں آتا جاتا ہوں، اس طرح میرا آنا جانا بھی بند ہو جائے گا اور میں تمہاری فیملی پر نظر بھی نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، بیوی تھی، اس پر مجھے خود سے زیادہ بھروسہ تھا، لیکن وہ بہت بے وقوف تھی۔ اگر اسے کوئی بے وقوف بنا کر اپنے جال میں پھنسا لیتا تو میں کیا کرتا؟ اس لیے میں نے موبائل دینے سے گریز کیا تھا۔ میرے پاس اب کافی پیسے جمع ہو چکے تھے اور میرا کاروبار کافی عروج پر چلا گیا تھا۔ ہم نے 1 منزلہ عمارت مزید بڑھا لی تھی۔ ہماری کاسٹ اب کافی اچھی ہو گئی تھی۔ میں نے احمد کو بھی نہیں بتایا تھا اور بہت خاموشی سے پاکستان لوٹ آیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ کر جو خوشی مجھے محسوس ہوئی تھی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس زندگی سے مجھے بہت پیار ہو گیا تھا۔ 5 سال میں نے اپنی بیوی بچوں کے بغیر گزارے تھے۔ اس دفعہ بھی میں بہت کم چھٹیوں پر آیا تھا، لیکن اب میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی دبئی ہی لے آؤں گا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قسمت نے مجھے کیسے موڑ پر کھڑا کیا ہے۔ میں بالکل خاموشی سے اپنے گھر لوٹ کر آیا اور ارادہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو سرپرائز کرنے کا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میں خود سرپرائز ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی میں اپنی گلی میں داخل ہوا میری نظر میرے گھر پر گئی۔ اب تک میرا گھر اچھی خاصی حالت میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا حال تو اور بدتر تھا۔ میں نے نہ جانے کیوں اپنا دل تھام لیا تھا۔ مجھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ محسوس ہو چکی تھی۔
کئی بار مجھے محسوس ہوا تھا کہ جس سے وہاں پاکستان میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ تو گڑبڑ ہو رہی ہے۔ میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دے کر میں اپنے گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میری بیوی بوسیدہ حالت میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری 6 سالہ بیٹی اور 8 سالہ بیٹا دونوں ایک کونے میں بیٹھے بری طرح رو رہے تھے۔ میری بیوی میرے دوست احمد کے پاؤں دبا رہی تھی اور میں بے اختیار چلایا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا کہنا تھا کہ پورا گھر سناٹے میں آ گیا۔ میری بیوی نے یکدم میری طرف دیکھا تھا۔ احمد فوراً سیدھا ہوا تھا۔ میرے بچے بھی خاموش ہو گئے تھے۔ احمد کی جان نکل گئی تھی۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے تھے، بولا کہ سفیان تم یہاں پر، جبکہ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کا گریبان جھنجھوڑ کر میں نے زمین پر اسے پھینک دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ شرم آنی چاہیے بے غیرت انسان، یہ تیری بھابھی ہے، یہ کیا حال کیا ہوا ہے تو نے میرے گھر کا؟ جبکہ میری بیوی روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے جانے کے اگلے ہی دن اس آدمی نے ہم پر اپنا حکم جمانا شروع کر دیا۔ مجھے اکیلی عورت کو دیکھ کر یہ بلا وجہ آ کر مجھے مارتا تھا، اپنی بیوی کی خدمتیں کرواتا تھا، اپنے گھر کے کام کرواتا تھا اور جو پیسے آپ ہمیں دے دیتے وہ خود رکھتا تھا۔ وہ صرف اور صرف مجھے مہینے کا راشن دیتا تھا، اس کے علاوہ نہ بچوں کا سامان اور نہ ہی کچھ۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ آپ سے جھوٹ کہتا تھا کہ آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے ہم سب کو تباہ کر دیا۔ اس نے کئی بار میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی بھی کوشش کی، مگر شکر ہے کہ اس کی بیوی اس معاملے میں کافی سخت ہیں، تو یہ کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے اسی پل پولیس کو فون کیا تھا اور اس آدمی کو اندر کروا دیا۔ اس کے اکاؤنٹ میں جتنا بھی میرا پیسہ تھا پولیس کے ذریعے میں نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروایا اور فوری طور پر اپنی بیوی اور بچوں کا ویزا لگوانا شروع کر دیا۔ پیسے کا زور تھا کہ میرے بچوں کا ویزا، پاسپورٹ سب جلدی تیار ہو گیا اور میں ٹھیک اگلے مہینے ان سب کو لے کر دبئی روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی تھی۔ میں تمہارے لیے کمانے گیا تھا لیکن میں تم سب سے غافل ہو گیا، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی ہار ہے۔ میری بچی مجھے پہچان نہیں رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے اسے سمجھ آنے لگی تھی کہ میں اس کا باپ ہوں۔ دبئی جا کر میں نے اپنے گھر والوں کو ایک پرسکون زندگی دی جس کا میں خواب دیکھتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ابھی ان کو پاکستان میں ہی رہنے دوں گا، دبئی جیسی جگہ میرے بچوں کے لیے سیکیور نہیں، مگر مجھے ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ جہاں پر باپ ہو وہیں پر اولاد کو اور بیوی کو ہونا چاہیے۔ خود سے بیوی کو دور نہیں رکھنا چاہیے اور کسی پر اندھا بھروسہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کا دوست ہوگا، سگا بھائی ہو یا پھر کوئی قریبی شخص، آپ کو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی پر نہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔